السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ اور وہ جو لوگ اس چینل پہ بار بار کمنٹ کر رہے ہیں 3 دن سے ایپیسوڈ نہیں آ رہی، 3 دن سے ایپیسوڈ نہیں آ رہی، ان کو میں کچھ نہیں کہوں گی بھائی۔ میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں، اگر تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا، یعنی کہ آپ ان لوگوں میں سے آپ ان 72% لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، بس آ کرنا مجھے مار کے ایپیسوڈ پر کے نکل جاتے ہو۔ تو میرے کو نہیں بتانا ان لوگوں کو کہ کہاں پہ آئے گی ایپیسوڈ، چینل سبسکرائب کرو تب بتاؤں گی۔ تو ہم آتے ہیں ہماری ایپیسوڈ کی طرف، جو کہ ہے جناب جنون یارم کے ایپیسوڈ نمبر 12۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جنون یارم ایپیسوڈ نمبر 12 پارٹ 1، تحریر عریج شاہ۔ مطلب یہ کہ تم دونوں کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی۔ یارم بھائی نے تمہیں بچا بھی لیا، لیکن پھر بھی وہ تم سے سخت خفا ہے۔ لیکن وہ تم سے خفا کیوں ہے یہ بھی تو پتا چلے نا۔ انہوں نے خود ہی تو تمہیں کہا تھا نا کہ تم چلی جاؤ باہر۔ تو کیا مسئلہ ہے انہیں؟ خیام اس کے پاس بیٹھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ روح تم چلی جاؤ، اور روح منہ اٹھا کر چل دی، حالانکہ جانتی بھی تھی کہ یارم کو یہ پسند نہیں ہے۔ یارم کو راضی کرنے کے چکر میں انہیں غصہ دلا رہی تھی اور زیادہ ناراض کر دیا خود سے۔ اب کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یارم اتنے زیادہ ناراض ہیں کہ اب تو شاید وہ مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے، اور تم دونوں کے ناراضگی کے چکر میں ہم پاکستان بھی نہیں جائیں گے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ یار تمہیں میں پاکستان ہی نہیں پوری دنیا گھمانے بھیج دوں گی تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ۔ فی الحال میرے مسئلے کا حل نکالو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو خیام کے گال اگلے ہی لمحے سرخی چھلکنے لگے تھے۔ یقیناً اسے روح سے ایسی کسی بات کی امید نہیں تھی۔ اوئے ہوئے، یہاں تو شرمایا جا رہا ہے۔ لگتا ہے کوئی ہے راز جسے چھپایا جا رہا ہے۔ روح نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے ایسا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا بھلا ہو سکتا ہے کیا؟ میں تو کبھی کسی آدمی سے ملی بھی نہیں ہوں۔ ایسا ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں۔ لیکن وہ جو جن مجھ سے ملنے آتا ہے نا، جو مجھے پیار کرتا ہے، جو میرے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کی شہزادی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بہت دور لے جائے گا۔ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو روح نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یقیناً اس کی بات اس کے لیے جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف امیجینیشن ہے نا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ تم سے باتیں کرتا ہے،
تو تم نے کبھی اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی، قسم سے وہی مجھ سے باتیں کرتا ہے میرے پاس بیٹھ کر۔ میں تو صرف اس کو سنتی ہوں، آنکھیں بند کر کے۔ آنکھیں کھول دوں تو وہ چلا جاتا ہے۔ اس نے مجھے اپنا نام بھی بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا نام آرت ہے۔ وہ اس کے پاس کھڑی بول رہی تھی جب دیہان کچن کے دروازے پر کھڑے یارم کی طرف گیا تھا۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے خیام، ہو سکتا ہے یہ تمہاری آنے والی زندگی کا کوئی سائن ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں آنے والے شخص کا نام آرت ہو۔ زندگی ہمیں کب کیا دکھا دے ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب دیکھو نا، کل تک میں اپنے آپ کو دبئی کا ڈان سمجھتا تھا۔ میں سمجھتا تھا میرے سامنے کسی کی کوئی اوقات نہیں۔ کل میری بیوی نے گھر سے نکل کر مجھے میری اوقات بتا دی۔ یارم پرسکون انداز میں کہتا، رویام کو وہیں سلیب پر بٹھاتے ہوئے اوپر الماری سے اس کے لیے چاکلیٹ نکال رہا تھا، جبکہ روح خاموش تھی۔ بھائی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جن ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب سے میں یہاں آئی ہوں وہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ وہ جن صرف اسی گھر میں تھا۔ یارم کا موڈ اب قدرے بہتر اور نارمل دیکھتے ہوئے وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی، جبکہ یارم نے رویام کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی چاکلیٹ نکالی تھی۔ تھینک یو۔ چاکلیٹ لیتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ یمی یمی۔ رویام نے خیام کے سامنے اپنی چاکلیٹ لہرائی تو بالکل اسی کے انداز میں خیام نے بھی اس کے سامنے چاکلیٹ لہراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور پھر اسے اٹھا کر باہر لے گئی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے مسئلے کا حل نکال سکیں۔ روح کافی دیر اسے یوں ہی دوسری طرف منہ کیے دیکھتی رہی تھی۔ وہ شاید اپنے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ وہ اس سے اتنا خفا ہو چکا تھا کہ اسے اپنا کوئی بھی کام بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ روح نے بڑی ہمت کرتے ہوئے اس کی دوسری طرف قدم بڑھا کر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر کے اس کی پیٹھ پر اپنا سر رکھا تھا۔ پیچھے ہٹو روح، اس نے کافی سرد مہری سے کہا تھا۔ نہیں، میں نہیں ہٹوں گی۔ وہ اس کی پیٹھ پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اس وقت روح اور رویام میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جو سکون اس نے صبح محسوس کیا تھا، وہی سکون
اس کے دل میں ایک دفعہ پھر سے اترا تھا۔ ہاں، لیکن اس کا بیٹا اسے سکون دیتا تھا اور اس کی ماں اس کا سکون چھینتی تھی۔ یارم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پر اپنے ہاتھ رکھ کے اس کے ہاتھ کھول کر خود سے دور کیا تھا۔ جب وہ اس کی طرف منہ پھیرتا، یقیناً اسے کچھ کہنے والا تھا۔ جب وہ تیزی سے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کر اپنا حصار مضبوط کر گئی۔ رخ بچکانا حرکتیں چھوڑو، مجھے یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا، اس نے سختی سے کہا، لیکن وہ اپنا حصار یوں ہی مضبوط کیے کھڑی رہی تھی۔ وہ ہرگز یارم کو خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اتنا ناراض ہو جائے گا اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ یارم، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دینا، آئندہ نہیں ہوگا، میں کہہ تو رہی ہوں نا، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہو گئی غلطی مجھ سے، نکل گئی گھر سے باہر، اب ایسا نہیں ہوگا، پلیز معاف کر دیں۔ وہ اس کے سینے سے اپنا سر ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ یارم اس کی آنکھوں میں دیکھ ہی کہاں رہا تھا۔ آئندہ تم نے اس بار بھی کیوں کیا ایسا رخ؟ اگر آج میں وہاں وقت پر نہ پہنچ پاتا تو شاید آئندہ کے لیے میری روح ہی نہیں ہوتی۔ اگر میری روح کو کچھ ہو جاتا تو بتاؤ یارم کیسے جیتا؟ اگر وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتے تو بتاؤ میں کیسے جیتا؟ مر جاتا نا میں؟ تم نے مجھے موت کے منہ میں پہنچایا ہے، اب جب تک تم میری اذیت نہیں سہ لیتی تب تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اور میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میرے قریب مت آؤ، کیونکہ جب جب تم میرے قریب آؤ گی مجھے یہ دن یاد آئے گا جس میں اپنی روح کو کھو سکتا تھا، جس میں کسی نے میری روح پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور یہ اذیت زندگی بھر میرے اندر پلتی رہے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ مجھے خود اپنے آپ کو وقت دینے دو، جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہو، میں اپنا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے خود سے دور ہٹاتے ہوئے پیار سے بولا تھا، جبکہ روح بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا بنایا پراٹھا اٹھا کر باہر لے گیا تھا اور اب پرسکون انداز میں ٹیبل پر بیٹھ کر کھا بھی رہا تھا۔ جب رخ نے باہر کھیلتے ریام کو اشارے سے اندر بلایا، اس کا اشارہ پاتے ہی وہ چوری سے بھاگ کر کچن میں آیا تھا۔ جب رخ نے اسے چھوٹی والی ٹرالی میں بریانی کی ٹرے رکھ کر دی، اس نے خود یارم کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے
آج اس کے لیے اسپیشل بریانی بنائی تھی تاکہ وہ اس کے غصے کو تھوڑا کم کر سکے، اور وہ پراٹھا کھا رہا تھا۔ جاؤ بابا کو دے کر آؤ اور بابا کو کہنا کہ یہ بہت یمی بنی ہے، رویام نے کھائی ہے۔ وہ رویام کو سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ چھوٹا شیطان فوراً ہاں میں سر ہلاتا اس چھوٹی ٹرالی کو کھینچتے ہوئے سیدھا یارم کے پاس لے گیا تھا۔ بابا بریانی کھا لو، رویام نے بنائی ہے۔ بابا بریانی کھا لو، رویام نے بنائی ہے۔ رویام اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے پلٹ کر رویام کی طرف دیکھا تھا۔ کیا رویام نے بنائی ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے جوش سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ چلو کھاؤ، چلو کھاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ خیر وہ یہ تو جانتا ہی تھا کہ رویام کی بریانی کس نے بنائی ہے، لیکن رویام کا اتنے پیار سے کہنا چلو چلو کھاؤ کھاؤ، چلو چلو کھاؤ کھاؤ، وہ اس کو ٹرے اٹھا کر اوپر رکھنے کا کہنے لگا۔ وہ جانتا تھا رویام ہرگز اسے اٹھا نہیں پائے گا، اسی لیے خود ہی اس نے ڈش اٹھا کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ پھر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کھاؤ نا، کھاؤ نا۔ یارم اس کے لیے پلیٹ میں نکال کر دینے لگا تو اس نے فوراً اسے کہا تھا کہ پہلے یارم کھائے۔ روح کو اپنے بیٹے پر بڑا پیار آیا تھا۔ وہ بنا کہے کتنے اچھے سے اسے سب سمجھ جاتا تھا۔ اب بھی وہ رویام کے لیے کھانا ڈال کر رکھنے لگا تو رویام نے پہلے کہا تھا کہ یارم پہلے کھائے گا، اور پھر خود ہی اپنی چھوٹی والی چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈال گیا۔ روح کے ساتھ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن وہ اپنے بیٹے کا نوالا اگنور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور رویام کو تو جیسے موقع مل گیا تھا اسے کھلانے کا۔ روح پرسکون ہو گئی تھی۔ کم سے کم یارم نے کھانا تو کھا لیا تھا، اب اس کو منانے کی کوشش کرنی تھی۔ تمہارے ٹکٹس اب 2 دن کے بعد کے ہیں، اب کی دفعہ کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ 13 تاریخ تک تم لوگ پاکستان پہنچ جاؤ گے۔ زیادہ لمبے ٹائم تک تم لوگوں نے وہاں نہیں رہنا۔ 14 تاریخ شام کو مہندی ہے، 15 تاریخ کو بارات ہے، 16 تاریخ کو ولیمہ، اور 17 تاریخ شام 5 بجے تم لوگوں کی فلائٹ ہے تم لوگ واپس دبئی کی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بتانے لگا تھا، جبکہ روح اس کی بات سنتی حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے لگا نہیں تھا کہ یارم اب بھی اسے بھیجنے کی بات کرے گا۔ یارم میں کہیں نہیں جانا چاہتی، اور نہ ہی مجھے جانا ہے، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ رویام کو بھی فضول میں سفر کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر خیام کو میں سمجھاؤں گی، کیونکہ صرف 4 دن کے لیے پاکستان جانے کا کیا فائدہ ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اپنا پلان کینسل کر دینا چاہیے۔ پھر جب آپ کو ٹائم ملے گا آپ لے جائیے گا، مجھے آپ کے بغیر کہیں نہیں جانا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ یارم اس کی بات کو اگنور کرتا
اس کے ٹکٹس وغیرہ وہیں شیشے کی میز پر رکھ گیا تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے نیچے کچن ڈور لگوانے والوں کو بلایا ہے اور اپنی پلاننگ کر لو۔ مجھے کسی طرح کا بہانہ نہیں سننا، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کا یہ ناراضگی بھرا انداز اب روح کی جان لینے لگا تھا۔ وہ ناراض تو پہلے بھی تھا، لیکن اب اس کی ناراضگی اس ناراضگی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دفعہ اس کا غصہ اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ اپنا سارا کام ختم کر کے کمرے میں آئی تو ریام کو سلانے کے بعد وہ اپنے بیڈ پر آنکھوں پہ ہاتھ رکھے سو رہا تھا۔ اپنا نائٹ ڈریس اٹھا کر وہ چینج کر کے آئی تو کمرے میں صرف لائٹ بلب کی روشنی تھی، یعنی کہ یارم سو رہا تھا۔ اسے سوتا پا کر وہ بیڈ پر لیٹی تو احساس ہوا کہ یارم جاگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یارم کو کس طرح سے منائے، کس طرح اسے بتائے کہ وہ یارم کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی اور نہ ہی کبھی اس کی اذیت کی وجہ بننا چاہتی تھی۔ وہ تو صرف اس کے ساتھ مستی کر رہی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے گا۔ ہاں، یارم کو یقین تھا اپنی روح پر کہ وہ باہر نہیں نکلے گی۔ وہ اتنا ڈرتی تھی کہ اندھیرے میں اکیلے نیچے نہیں جاتی تھی تو گھر سے باہر کیسے نکل سکتی تھی۔ یارم کا یقین غلط نہیں تھا، لیکن روح سے غلطی ہو گئی تھی اور اب یارم اس کی غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ روح چت لیٹی اوپر چھت کی طرف اندھیرے میں نگاہیں گارے ہوئے تھی۔ 2 دن کے بعد اسے پاکستان چلے جانا تھا۔ یارم ہرگز اس کی بہن کی شادی مس نہیں ہونے دینے والا تھا، لیکن وہ یارم کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، اس گھر سے باہر بھی نہیں۔ وہ اور یارم اسے خود سے دور بھیج رہا تھا۔ اس نے ایک نظر یارم کو دیکھا اور پھر کروٹ بدلتے ہوئے اس کے قریب آتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ جو سونے کی کوشش میں تھا، اس کے اچانک پاس آنے پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے آنسو بہا رہی تھی۔ اس دفعہ یارم نے اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی اور یارم اسے رونے دے رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے نہ جانے کتنی ہی دیر آنسو بہاتی رہی تھی۔ وہ کافی دیر روتی رہی، جب یارم آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے نہیں جانا یارم، مجھے خود سے دور مت کرے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ اس کے سینے سے لگے اور بھی زیادہ
رونے لگی تھی۔ یارم نے اچانک ہی کروٹ لیتے اسے اپنے نیچے کر لیا تھا۔ اس کے اچانک اس طرح خود پر جھکنے پر پہلے تو وہ حیران ہوئی تھی اور پھر آہستہ سے اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ یارم کی ناراضگی نے ایک ہی دن میں اس کا کیا حال کر دیا تھا۔ مجھے مت بھیجیے یارم، مجھے آپ سے دور نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے آپ کے پاس۔ میں نہیں جانا چاہتی پاکستان، اگر جاؤں گی تو آپ ساتھ جائیں گے پلیز، وہ منت بھرے انداز میں کہتی، اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ لیکن وہ معصوم کہاں جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکت یارم کے دل میں چھپے اس کے سارے جذبات کو بیدار کر دے گی۔ رات کے اس لمحے وہ جس طرح سے اس کے قریب ہو کر رو رہی تھی، وہ صرف اور صرف یارم کے جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ تمہیں جانا پڑے گا، شادی ہے تمہاری بہن کی، جانا بنتا ہے تمہارا، اور ویسے بھی ریام کبھی کہیں نہیں گیا۔ باقی میں حیام کو بھی اس ماحول سے نکالنا چاہتا ہوں۔ حیام کی آڑ میں ایک چھپا ہوا دشمن ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں اسے باہر نکالنا چاہتا ہوں، جس کے لیے حیام کو منظر سے ہٹانا بے حد ضروری ہے۔ اور اب سو جاؤ۔ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ جانے لگا تو اس نے اس کے شرٹ سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کے اچانک کھینچ کر قریب کرنے پر یارم کے ہونٹ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے ٹکرائے تھے۔ وہ تو پہلے ہی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، اور اتنی جلدی اس کی دی گئی تکلیف بھلا کر اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اس کی چند پل کی قربت نے یارم کو بہکا دیا تھا۔ اور پھر جلتی پر تیل کا کام تو روح کے ہونٹوں کا لمس کر گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹاتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا تو اس نے نگاہیں جھکائی تھیں، اور اس کی یہ قاتلانہ نگاہیں جھکانے کا منظر اس کے جذبات میں تلاطم برپا کرتا اسے اس پر جھکنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے چہرے پر اپنے بوسوں کی تعداد وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ لمحے میں بے قابو ہوتا اس کی روح اسے بے قابو کر گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ جماتے وہ تمام تر حدیں پار کر گیا اور اس پر اپنی شدتیں لٹاتا ہوا بھول چکا تھا کہ وہ کبھی اذیت کے کسی لمحے سے گزرا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو، آنکھوں کو، گالوں کو چومتا وہ اس کے پور پور کو اپنے لمس سے روشناس کروانے لگا۔ روح نے دونوں باہیں پھیلا کر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے اسے اپنی قربت میں ایسا جکڑا تھا کہ وہ ساری رات اس کے نشے سے باہر نکل نہیں پایا تھا۔
اس کی دیوانگی عروج پر تھی۔ وہ ساری رات اس پر برستا، اپنی جان لیوا قربت سے بری طرح سے اسے مچلنے پر مجبور کر گیا۔ ساری رات روح اس کی باہوں سے نہ نکلی تھی اور نہ ہی اس نے کسی طرح کی کوئی مزاحمت کی تھی، جس پر یارم نے بھی اسے نہ چھوڑا تھا۔ وہ پوری طرح اس کے روم روم پر اپنی محبت کے نقش چھوڑتا اس رات کو اور بھی حسین بنا گیا تھا۔ باہر برستی تیز بارش میں وہ اندر یارم کی محبت میں پور بہہ گئی تھی، جبکہ وہ ساری رات اس پر اپنی دیوانگی کی چھاپ چھوڑتا رہا تھا۔ آج اس کے لمس میں ایک جنون تھا، ایک دیوانہ پن تھا، اور روح کو آج کی رات یارم کا جنون، اس کی دیوانگی قبول تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو رویام اس کے بالکل قریب گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ وہ اس کے پاس بالکل اسی کے سٹائل میں دونوں باہیں پھیلائے، دنیا جہان سے بے خبر، اس کے پاس اس کے دودھ کی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ فجر کے وقت روح نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تو وہ جاگ گیا تھا۔ یارم اسے اٹھ کر اٹھاتا، اس سے پہلے ہی روح اسے اٹھا چکی تھی اور پھر اسے لے کر نیچے چلی گئی تھی۔ اس کا دودھ بنا کر جب وہ واپس آئی تب یارم سو چکا تھا۔ اب آنکھ کھلی تو اس کے بالکل قریب وہ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ باقی بچوں کی بنسبت کافی کمزور تھا، لیکن اس کا چہرہ بھرا بھرا ہوا تھا۔ پھولے ہوئے گال، بڑی بڑی حسین آنکھیں، چھوٹے چھوٹے لب اور چھوٹی سی مغرور سی ناک۔ وہ بے حد حسین بچہ تھا۔ یارم اس کے نقوش کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ بیماری نے اس کو کافی کمزور کیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی صحت نارمل بچوں جیسی ہو رہی تھی۔ اوئے اٹھ، تیرا باپ جاگ رہا ہے، تو کیسے اتنے مزے کی نیند لے سکتا ہے؟ اٹھ، مجھے تجھے پیار کرنا ہے۔ خبردار جو دوبارہ سویا۔ وہ اسے جگاتا اس کی ننھی ننھی خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جب رویام نے اپنی آہستہ سے آنکھیں کھول کر دوبارہ بند کرنا چاہی، یارم نے سختی سے اسے وارن کیا تھا، لیکن وہ رویام یارم کاظمی ہی کیا، جو یارم کاظمی کی کوئی بات مان جائے۔ وہ اسے اگنور کرتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ چوزے، تجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے تجھے پیار کرنا ہے، ایسے کیسے سو سکتا ہے تو؟ وہ اس کے ننھے سے چہرے کو اپنی انگلیوں میں تھامتا اپنے قریب کرتے ہوئے ایک زوردار بوسہ اس کے گال کا لے کر اس کی نیند خراب کرنے لگا۔ جب روح کمرے میں داخل ہوئی تھی
یارم سونے دینا اس کو، بیچارہ تھکا ہوا ہے، روح نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تو یارم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کون سے پہاڑ توڑتا ہے یہ سارا دن جو تھک جاتا ہے؟ اس نے رخ سے پوچھا تھا۔ یقیناً وہ اپنی ناراضگی ختم کر چکا تھا، اسی لیے تو اس کا موڈ اتنا اچھا تھا۔ سارا دن اچھلتا ہے، کودتا ہے، کھیلتا ہے، سوئمنگ کرتا ہے، شونو کو نہلاتا ہے دن میں 3 دفعہ، اسے صاف ستھرا کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، حیام کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اتنے سارے کام کرتا ہے میرا بچہ، تھک جاتا ہے۔ روح نے ایک ہی سانس میں نہ جانے اتنے سارے کام بتا دیے تھے، جبکہ یارم نے سارے کاموں پر دھیان دیتے ہوئے محسوس کیا تھا کہ واقعی اس دنیا کی سب سے مصروف ترین ہستی سید رویام یارم کاظمی صاحب تھے۔ اتنے سارے کام، پھر تو اسے پورا ہفتہ آرام کرنا چاہیے، لیکن فی الحال نہیں، کیونکہ اس وقت میرا موڈ اس سے پیار کرنے کا ہے، اس کے ساتھ کھیلنے کا ہے، سو اب اس کو جگانا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے سینے پر سوئے سوئے بٹھا کر بولا، تو وہ اس کے سینے پر ہی سر رکھ کر دوبارہ سے سو گیا تھا۔ یارم وہ اپنی مرضی سے جاگے گا تو آپ اس کے ساتھ کھیل لیجیے گا، کیوں معصوم بچے کی نیند خراب کر رہے ہیں؟ تم نے رات کو میری عزت خراب کر دی۔ میں نے کوئی شکوہ کیا؟ وہ اچانک سے بولا تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ آپ کے جذبات قابو میں نہیں رہتے مسٹر یارم کاظمی، خبردار جو مجھ پر الزام لگایا۔ میں تو صرف رو رہی تھی، آپ نہ لگاتے مجھے گلے، اس سے نہ میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے، نہ مجھے پیار سے ٹریٹ کرتے۔ خود اپنے جذبات قابو میں نہیں رہتے اور مجھے آئے ہیں باتیں سنانے کے لیے، وہ منہ بنا کر بولی۔ ایک تو ساری رات وہ اس پر بن بادل برستا رہا تھا اور اب صبح اسی کو باتیں سنا رہا تھا۔ اوہ ہیلو! اپنی غلطیوں کو مجھ پر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں پتا تھا کہ میں تم سے ناراض ہوں تو پھر آ کر کس کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یارم کسی بھی طرح اس معاملے میں اس کی غلطی نکالنا چاہتا تھا، جبکہ روح نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے تھے۔ میرا شوہر، میری مرضی، میرے شوہر کے ہونٹ، میں چوموں یا کاٹوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو بھیج رہے ہیں نا مجھے خود سے دور 4 دن کے لیے پاکستان؟ تم خود جانا چاہتی تھی، وہ رویام کی پیٹھ پر ہلکے ہلکے ہاتھ سے مساج کرتا اسے بتانے لگا تھا۔ ہاں تو جانا چاہتی تھی نا یارم، اب نہیں جانا چاہتی۔ مجھے نہیں جانا آپ سے دور، پلیز مجھے نہ بھیجیں، میری ٹکٹ کینسل کروا دیں پلیز۔ میرا بچوں جیسی باتیں نہ کرو، میں نے دوسری دفعہ تمہارے ٹکٹس کنفرم کروائے ہیں، تمہاری بہن کی شادی ہے، اس کے بعد تو شاید سالوں کے بعد جانا ہوگا تمہارا۔
اور میں نے تمہیں بتایا تھا نا، فی الحال میں حیام کو منظر سے ہٹانا چاہتا ہوں تاکہ میں مزید معصوم بچوں کی جان بچاؤں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ کتنے معصوم بچوں کی جان لیتے ہیں۔ مجھے ان بچوں کی جان بچانی ہے، ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے جو بچوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، معصوم بچوں کی جان لیتے ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو میں اپنا فرض ادا نہ کروں؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ریام کو آہستہ سے بیڈ پر لیٹا گیا تھا۔ آف کورس میں چاہتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ میرے یہاں رہتے ہوئے بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولی تو یارم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ لوگ حیام کو تلاش کر رہے ہیں، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ حیام کے گلے میں جو لاکٹ ہے، اس لاکٹ میں وہ فارمولا ہے جس سے وہ لوگ موم بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ حیام ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ بہت معصوم ہے، لیکن اس کے باپ نے وہ فارمولا ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اسے پیپر پر لکھ کر حیام کے گلے میں موجود لاکٹ میں سیو کر دیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ صرف حیام کی دولت چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، وہ لوگ اس دولت کو کمانے کا فارمولا بھی چاہتے ہیں، اور میں حیام کی جان کسی بھی طرح خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ لوگ حیام کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ فارمولا حاصل کر سکیں، کیونکہ ازمیر کے مرنے کے بعد وہ فارمولا اب کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن یہ راز بہت لوگوں کے پاس ہے، اور اب ان سب لوگوں کو ان کے انجام تک میں نے پہنچانا ہے۔ اسی لیے میں حیام کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، اسے پاکستان بھیجنا چاہتا ہوں۔ ازمیر کو پتہ چل گیا تھا کہ حیام زندہ ہے اور میرے پاس ہے۔ اس نے معصومہ کی آئیڈینٹی نکلوائی تھی، جس میں شارف سامنے آیا تھا۔ بڑے بڑے کرمنلز کے پاس سے شارف کی انفارمیشن نکالنا مشکل نہیں ہے، اور شارف کی انفارمیشن نکالنے پر اسے پتہ چل چکا تھا کہ شارف میرے گینگ کا حصہ ہے۔ ازمیر کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ کیس اب صرف پولیس تک نہیں بلکہ مافیا تک پہنچ گیا ہے۔ ان لوگوں نے کوشش کی تھی کہ وہ تمہیں کڈنیپ کر کے حیام کو حاصل کر لیں، لیکن اس میں وہ نہ صرف ناکام ہو گئے بلکہ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کتنا بڑھ گیا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں حیام کو یہاں سے کہیں دور بھیج دوں، اور میں اسے تمہارے ساتھ پاکستان بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذہن پر کسی بھی طرح کا برا اثر بھی نہ پڑے، وہ شادی انجوائے کرے۔ میں 4 دن کے اندر یہاں سے کام نپٹا دوں گا۔ اب میں اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے دیکھ کر بولا جب ریام اس کے کندھے پر اچانک سوار ہوا۔ میں پہلے سے ہی جانتا تھا، یہ چوزا جاگا ہوا ہے۔ بابا سے مستیاں، آج تیری خیر نہیں چوزے۔ وہ ریام کو پکڑ کر بیڈ پر
پھینک گیا تھا جبکہ وہ ڈشوں کرتا اس کا مقابلہ کرنے لگا۔ جب یارم نے اس کی گردن میں اپنی دھاری چبوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے یارم پلپلا اٹھا تھا کیونکہ وہ اس کی تھوڑی پر اپنے دانتوں کا اچھا خاصا نشان چھوڑ گیا تھا۔ چوزے، تیرے بھی پر نکل آئے ہیں، رک جا، ابھی تیرے پر کاٹتا ہوں۔ وہ اسے دوبارہ سے قابو کرتا ماما بچاؤ کے نعرے لگانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ وہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ روح یارم بھائی راضی ہو گئے تم سے؟ وہ ناشتہ بنا رہی تھی جب خیام نے آ کر اس سے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ان بیچاروں نے کہاں جانا ہے؟ راضی نہیں ہوتے تو اب میں نے ناراض ہو جانا تھا، پھر مناتے رہتے مجھے۔ روح کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اف، شکر ہے، مجھے تو ٹینشن ہو رہی تھی۔ تم دونوں لڑا مت کرو، اتنے کیوٹ لگتے ہو ایک ساتھ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ روح یار، وہ سارے کپڑے تو ویسٹ ہو گئے نا جو تم میرے لیے لے کر آئی تھی، اتنے پیارے پیارے ڈریسز، اب تو ہم پاکستان ہی نہیں جا رہے نا، وہ منہ بسور کر کہتی۔ روح کو بہت پیاری لگی تھی۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں ڈارلنگ، اس نے اس کے گلے میں لٹکتے لاکٹ کو دیکھ کر کہا تھا جو ایک لمبی سی بوتل میں تھا۔ تمہارا لاکٹ بہت خوبصورت ہے، روح نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا 10 سال پہلے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ روح سمجھ گئی تھی کہ یہ فارمولا تقریباً 10 سال سے اس کے پاس ہے۔ میرے بابا نے کہا تھا یہ لاکٹ کبھی بھی اپنے گلے سے مت اتارنا، میں اسے کبھی نہیں اتارتی۔ اچھا بتاؤ نا، ہم سچ میں پاکستان جا رہے ہیں؟ میں، رومی اور تم؟ وہ اچانک خوش ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل، ہم جا رہے ہیں، ہم وہاں شادی انجوائے کریں گے۔ یس، خیام جوش سے بولی تو روح مسکرائی تھی۔ یہ رومی کب نیچے آتا ہے؟ کتنا سوتا ہے تمہارا بیٹا؟ وہ کب سے ریام کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اب کہ تھک کر بولی۔ بس تھوڑی دیر میں آ جائے گا، جاگ گیا ہے، اس کے بابا نے اسے چھوڑ دیا تو آ جائے گا۔ اچھا، باپ بیٹے کی میٹنگ چل رہی ہے؟ وہ مزید پوچھنے لگی۔ میٹنگ نہیں، ریسلنگ میچ چل رہا ہے اوپر، میرا رومی ہی جیتے گا، اس کا ایک ڈشوں پنچ یارم بھائی کو دور پھینک دے گا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، جب رومی بڑا ہو جائے گا تم مجھے اپنی بہو بناؤ گی؟ وہ اچانک سے بولی تو روح اسے دیکھتے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تم میری بہو نمبر 4 بنو گی، منظور ہے تو ہم بات پکی کر لیتے ہیں۔ بہو نمبر 4؟ یعنی کہ مجھ پر آلریڈی 3 سوتنے لا چکا ہے تمہارا بیٹا؟ کون ہے یہ سب؟ بتاؤ مجھے، میں چیر پھاڑ کر رکھ دوں گی ان کو۔ سب سے پہلے وہ نرس جن کے ہاتھوں ریام صاحب اس دنیا میں آئے ہیں، اس کے بعد جانو سائیں جو کہ ریام کا سب سے زیادہ والا پیار ہے، اور پھر اس کی مامی، میرا مطلب ہے پریزے درک قیوم خلیل، روح نے تفصیل سے بتایا۔ وہ نرس تو نہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ چکی ہوگی، اور بڑی تو شادی شدہ ہے، اور اب تو دور بھی ہے۔ اور یہ جانو سائیں کہاں ہوتی ہے؟
اس کی جانو سائیں پاکستان میں ہوتی ہے۔ کل رات فون کر کے اسے بتا چکا ہے کہ وہ پاکستان آ رہا ہے۔ جانو سائیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسے ایئرپورٹ پر لینے آئے گی۔ ہسبینڈ کے ساتھ؟ وہ آنکھیں پھیلا کر جوش سے بولی۔ آئے گی تو میں بھی دیکھ لوں گی اپنی سوتن کو۔ وہ اس انداز میں بولی کہ روح کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جانو سائیں اور ریام کا سب سے عزیز پیار ہے۔ یاد رکھنا وہ جانو سائیں کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتا۔ روح نے بہت پتے کی بات بتائی تھی تو پھر میں سیدھا جانو سائیں سے ہی دو ہاتھ کروں گی، اور اس کے شوہر سے بھی شرم نہیں آتی اسے؟ اس کی بیوی میرے ہونے والے جانو مانو پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ آنکھیں گھماتی ہوئی اوپر سے آنے والے شور کو سننے لگی تھی۔ اللہ خیر، اوپر سے ریام کے ماما بچاؤ کے نعرے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ یارم کے روح بچاؤ کے نعرے لگ رہے تھے۔ وہ تیزی سے اوپر بھاگی تو خیام بھی اس کے پیچھے آتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو یارم کے گال اس کے دانتوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، جبکہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ لگتا تھا آج بہت ہی زیادہ شدت سے ریسلنگ میچ ہوا ہے یہاں۔ رومی، میرا بچہ، بس غصہ نہیں کرتے، چھوڑ دو بابا کو، بوٹی باہر نکل آئے گی، بابا بہت گندے لگیں گے۔ چھوڑ دو، وہ ہار گئے تم سے، چھوڑ دو خدا کے لیے۔ اس کے دانت ہیں یا چھڑیاں ہیں؟ وہ یارم کی گردن پر اس کے دانتوں سے بنا پھول دیکھ چکی تھی، جبکہ بڑی مشکل سے اس نے ریام کو شانت کرتے ہوئے اٹھایا تھا۔ جس طرح اس کا چہرہ اور گال سرخ ہو رہے تھے، وہ سمجھ چکی تھی کہ یارم نے بھی خوب بدلے نکالے ہیں۔ لیکن یارم کو آج منہ کی کھانی پڑ گئی تھی، کیونکہ ریام کا غصہ کافی زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ یا اللہ! یارم جان چھوٹنے پر بیڈ پر جا گرا تھا۔ روح، اپنے بیٹے کو اس کتے سے دور کرو۔ اس کتے کے ساتھ رہ کر یہ کتے والی حرکتیں شروع کر دی ہیں تمہارے بیٹے نے، یارم نے روح کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ٹٹا نہیں میرا شونو ہے، وہ کتا نہیں میرا شونو ہے، ریام اسے گھور کر بولا تھا، جبکہ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے روح نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ یارم بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ایک نظر ریام کو دیکھتی وہ یارم سے پوچھنے لگی تھی، جب بیڈ پر پڑا ہوا اس کی گردن پر بنا اس کا نشان انتہائی سرخ تھا۔ زندہ بچ گیا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ روح، تمہارے بیٹے نے دبئی کے ڈان کو دھول چٹوا دی، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو روح کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ اس کی بات سمجھ تو ریام کو نہیں آئی تھی، لیکن اپنی ماں کو ہنستے پا کر وہ بھی کھل کر ہنسا تھا۔ یہ ریام کے تیتھ شارپ کیسے ہوئے ہیں؟ وہ آج ریام کو بڑی مشکل سے ڈریس اپ کرنے کے لیے تیار کر پائی تھی۔
رویام تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اسے تیار کرے، اس کی شیم شیم ہوتی تھی، لیکن یارم نے کہا کہ وہ اسے خود شارٹس پہنائے گا اور وہ اس کے بال بنائے گی اور جوتے پہنائے گی اور شرٹ بھی، جس پر وہ راضی ہو گیا تھا، اور اب وہ اپنے شارٹس پہن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ خیام اسے شرٹ پہنانے کے بعد اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ رویام روز صبح اٹھ کے برش ہی کرتا ہے، پھر اس سے رویام کے ٹیتھ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ بابا کو چکی کاٹ کر ہرا دیا۔ رویام روز صبح اٹھ کے برش کرتا ہے، پھر اس سے رویام کے ٹیتھ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ بابا کو چکی کاٹ کر ہرا دیا، اس نے اسے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ وہ اسے تیار کرنے کے بعد نیچے لے کر آ رہی تھی۔ ایام، آپ بھی روز برش کیا کرو، آپ کے ٹیتھ بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے، پھر آپ بھی ٹیتھ لاؤ گی۔ خیام، آپ بھی روز برش کیا کرو، آپ کے ٹیتھ بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے، پھر آپ بھی جیت جایا کرو گی۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ اوکے، پکا وعدہ، خیام جوش سے بولی۔ اب مجھے نیچے اتارو، میں نے سونو تو برش ڈلوانی ہے، اب مجھے نیچے اتارو، میں نے سونو کو برش کروانا ہے۔ اس نے نیچے اترتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سونو بھی برش کرتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگر برش ہی نہیں ڈلے گا تو اس کے دانت صاف کیسے ہوں گے؟ اگر برش ہی نہیں کرے گا تو اس کے دانت صاف کیسے ہوں گے؟ رویام نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اس انداز میں کہا تھا جیسے وہ اس کی عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن پھر بھی، خیر چھوڑو، تم اسے برش ہی کرواؤ، میں دیکھتی ہوں کیسے کرواتے ہو، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کا برش نکال کر لا رہا تھا۔ اس پر ٹوتھ پیسٹ لگوانے کے لیے روح کے پاس کچن میں بھاگ گیا اور پھر 2 منٹ میں ہی واپس آ کر اس نے سونو کو منہ کھولنے کے لیے کہا تھا، اور اس کی بات مان کر سونو نے فوراً اپنا منہ کھول دیا تھا اور اب وہ اس کے دانتوں پر برش کر رہا تھا۔ خیام بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جب اس نے سونو کو کلی کرنے کے لیے کہا۔ کلی کرو۔ وہ اس کا حکم مان کر فوراً ہی سونو نے منہ میں پانی لے کر ساتھ والے فلور بیسن میں کلی کی تھی، اور پھر وہ اس کے وڈ ہوم کے اندر جا کر اس کے لیے دوسری نکر نکال کر لایا تھا۔ یہ اسٹو پہناؤ، ماما اندر کام کر رہی ہیں، ہم خود کر لیں گے۔ یہ اس کو پہناؤ، ماما اندر کام کر رہی ہیں، ہم خود کر لیں گے، اس نے خیام کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ خیام حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن سونو تو وہ اس کے سامنے سیدھا ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ رویام نے 2-3 دفعہ اسے ڈانٹا بھی،
لیکن مجال تھی جو وہ اپنے شارٹس کو ہاتھ لگانے دیتا۔ ماما شونو نہیں سن رہا، اس کو شارٹ پہنانا ہے۔ ماما شونو نہیں سن رہا، اس کو شارٹ پہنانا ہے۔ وہ اس کا نکر اٹھا کر اب رخ کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی گھسیٹ کر باہر لایا تھا۔ رویام کا کتا میری کوئی بات نہیں مانتا۔ وہ کتا نہیں میرا شونو ہے، وہ کتا نہیں میرا شونو ہے، رویام نے اسے گھور کر کہا۔ ہاں سوری، یہ شونو میری کوئی بات نہیں مانتا۔ رویام نے اسے برش کروایا تو میں اس کے کپڑے چینج کروں گی، لیکن یہ نہیں کروا رہا، اس نے روح کو شکایت لگائی تھی۔ جب یارم تیار ہو کر نیچے والے روم سے نکلا تھا کیونکہ اوپر خیام رویام کو تیار کر رہی تھی۔ ہاں تو اس کتے کے باپ کی شیم ہوتی ہے کپڑے اتارتے ہوئے، تو اس کی نہیں ہوتی ہوگی؟ شرما رہی ہے تیری اولاد رویام، یارم نے جیسے بہت پتے کی بات بتائی تھی۔ او میں تو بھول ہی گیا، اس کی بھی تو شیم ہوتی ہے۔ ایام آپ آئیز کلوز کرو، اس نے او میں تو بھول ہی گیا کہ اس کی بھی تو شیم ہوتی ہے۔ خیام آپ اپنی آئیز کلوز کرو، اس نے آہستہ سے خیام کی آنکھوں پر اپنے ننھے ہاتھ رکھے تھے، جبکہ روح نے ایک نظر یارم کو دیکھتے ہوئے رویام کی نکر چینج کی تھی، اور اب شونو صاحب بالکل ریلیکس تھے۔